بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علامات قیامت اور واقعات کے قسط نمبر 10 میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً جس وقت میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ قرب قیامت ہے۔ قرب قیامت کا ایک فتنہ مسلمانوں میں حلال و حرام کے بارے میں بے پرواہی بھی ہے، یعنی مسلمان نہ چاہتے ہوئے بھی حرام سے نہیں بچ پائیں گے اور اس کی زد میں آ کر ان کا شکار ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال وہ کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ ناظرین، آج جو ہم حقائق آپ کے سامنے لانے والے ہیں اس سے آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ موجودہ دور میں نہ چاہتے ہوئے بھی حرام ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے۔ مردہ مرغیاں ملنے پر مکہ چکن شاپ سر میں مہر کر دی۔ ملک بھر میں شہریوں کو دودھ کے نام پر زہر پلائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ لورالائی سے جہاں لیویز نے کتے کا گوشت فروخت کرنے کی اطلاع پر کارروائی کی ہے، ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آج کا مسلمان، خصوصی طور پر پاکستان کا ایک شہری لگا لیجئے، بچوں کے لیے بنائی گئی اشیاء ہو یا ہانڈی میں پک رہا گوشت، کیا کبھی آپ نے بچوں سے یہ پیکٹ پکڑ کر ان کے اجزاء بھی دیکھے ہیں؟ پولٹری، جس کو ایوب خان کے دور میں پاکستان میں متعارف کروایا گیا، جو غریب ہو یا امیر ہر کسی کی خوراک ہے۔ کیا کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ پولٹری کی یہ صنعت کن حرام چیزوں پر ٹکی ہے؟ یقیناً حرام مال اپنے ساتھ حرام اثرات بھی لاتا ہے۔ کیا ہمارے ملکی معاشی افراتفری کے پیچھے کئی حرام تو نہیں؟ کبھی غور سے پولٹری میں پالی جانے والی اس مرغی کو دیکھیے جو اپنے وزن کے بار تلے ہلنے کے بھی قابل نہیں۔ ہزاروں ہارمون انجیکشن نے اسے اپنے اصل وزن سے 3 گنا زیادہ کر دیا ہے۔ یقیناً جو جانور اپنا وزن سنبھال نہ سکے اسے بہرحال کسی بھی طرح صحت مند نہیں کہا جا سکتا۔ صحت مند تو ایک طرف، اس جانور کے حلال ہونے پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مرغیوں کو جس فیڈ پر پالا جاتا ہے اس میں حرام جانوروں کی چربی اور آلائشوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے خطرناک ہارمون انجیکشن کا استعمال اہم سی بات ہے۔ ہارمون انجیکشن سے مضر صحت اثرات جنم لیتے ہیں۔ ناظرین، اپنے آس پاس نظر دوڑائیے کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ موجودہ نسل اپنی عمر سے زیادہ بڑھنے لگ گئی ہیں؟ جی ہاں، یہ اسی حرام ہارمونز کا نتیجہ ہے، پر ہمیں کوئی فکر ہی نہیں اسے استعمال کرتے ہوئے، جبکہ یہ حرام ہے۔ جب یہی حرام خوراک ہم اپنے بچوں کو دیں گے تو کیسے دیندار ہوں گے اور کیسے اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہوں گے؟ یقیناً حرام مال اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان 100% یقین کرتا ہو کہ اس کا مال پاک و حلال ہے تو اس سے خوش نصیب شخص کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچے گا وہ اپنے دین اور آبرو کو نقص سے بچا لے گا، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ اس چرواہے کی طرح ہے جو کسی کی چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چراتا ہے، قریب ہے کہ اس چراگاہ میں واقع ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے سود پھیل جائے گا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ضرور پہ ضرور ایسا دور آئے گا کہ کوئی بھی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو۔ اگر سود بھی نہ کھائے تو اسے سود کا دعا اور بعض روایت میں غبار پہنچ جائے گا۔ اگر مسلمان کی پرہیزگاری کم ہو جائے تو اس کا دین بھی کم ہو جائے گا، اور اگر اس کا دین کم ہو گیا تو وہ شکوک و شبہات میں پڑ جائے گا، جس سے پھر وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا، اور وہ اپنی کمائی کے ذرائع میں لاپرواہی کرے گا کہ آیا اس کی کمائی حلال ہے یا حرام۔ ناظرین، اگر آپ آج کے زمانے میں غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کمائی کے ذرائع کو بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ کمائی حلال ہو یا حرام۔ گویا ہار کا دھاگا ٹوٹ گیا ہے اور اس کے دانے ایک ایک کر کے گرتے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ حرام کی کمائی میں لگے ہوئے ہیں اور بالکل لاپرواہ ہیں، جیسا کہ بعض سگریٹ، شراب اور عورتوں کے ننگے لباس بیچنے والے تاجر، یا وہ جو سود کی کمائی میں لگے ہوئے ہیں، یا وہ جو کسی کو اپنی دکان فراہم کرتا ہے جبکہ اسے پتہ ہے کہ وہ ناجائز تجارت میں اس کی دکان لگا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کلوا من طیبات، اور پاکیزہ کانوں میں سے کھائیے، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کے علاوہ قبول نہیں فرماتے، اور ہر وہ گوشت جو حرام کی کمائی سے پیدا ہوا ہو وہ جہنم کا حقدار ہے۔ آج کے زمانے میں جو لوگ متقی پرہیزگار ہیں وہ زمانے کے دوڑ میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے سمجھے جاتے ہیں، اور ان کو حد سے بڑھ کر مثالی قائم کر دیا جاتا ہے، بلکہ بعض جگہ تو یہاں تک نوبت آ گئی کہ اگر گورنمنٹ ملازم رشوت نہیں لیتا تو اسے ملازمت سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ موجودہ دور میں کثرت مال و زر کی بیماری کینسر کی طرح سارے مسلم معاشرے میں سرایت کر چکی ہے۔ بعض اہل علم بھی حلال و حرام کے تمیز کے لیے بغیر حصول مال و زر کی دوڑ میں بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور اس کبھی مقصد کی تکمیل میں دین بیچنا بھی عیب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسلامی ممالک کا سارا اقتصادی نظام IMF اور ورلڈ بینک جیسے سودی اداروں کا مرہون منت ہے۔ حالانکہ اگر سب اسلامی ممالک باہمی تعاون سے سود سے پاک خالص اسلامی اقتصادی نظام اپنے ملک میں رائج کرنا چاہے تو کچھ دشواری نہیں اگر قلب روح میں ایمان ہو، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سود سے پاک اقتصادی نظام محض زبانی دعووں سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ بہرحال یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے جسے پورا ہو کر رہنا ہی مقدر ہے۔ ناظرین، ہمیں اپنے عمل و رویے سے سود خوری اور حرام خوری سے مکمل اجتناب کی مثال مہیا کرنی چاہیے۔ ناظرین، اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ تب تک اپنے میزبان محمد صفدر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔